والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ہن میں تقریر واسطے خطاب واسطے دعوت دیواں گا فاضل نوجوان محترم جناب مولانا عبدالباسط صاحب، وہ تشریف لے آندے نے اور اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دی بارش برساندے نے۔ مولانا عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب سارے دیو مد بارہ پھر بلاواں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد تعریفات بریائی کی بریائی اللہ مالک الانام واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ۔ ایک باری پھر پڑھ لو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے ہون۔ اے اج دا پروگرام بھائی محمد عرفان اور بھائی محمد رمضان اور انہاں دا باپ چاچو جی عبدالستار انہاں دے پوترے دی خوشی تے رکھیا گیا ہے۔ میری اللہ کے دعا ہے کہ اللہ اس بچے نوں حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے۔ سارے کہہ دیو آمین۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گزارشات کراں گا۔ میری اللہ کے دعا ہے کہ اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے میرے سمیت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف فرما سن، اسمان تو جبریل آ جاندے نے، آ کے کہندے نے حضرت اللہ سمان تے پوچھ رہا ٹوڈیاں کنیاں کشانہ بناواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل مینوں تا کوئی پتہ نہیں دا اللہ میریاں جنیاں شانہ بنانیاں چاہندے نے اللہ آپ ہی بنا دین۔ اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اوہ چار چفیرے پیاں سونے دیا دمانی، اوہ چار چفیرے پیاں سونے دیا دمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دام، نام محمد والا کال جٹھار دام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تعالیٰ نے سر دے والاں تو لے کے پیرا تکن سارا جسم میں بابرکت بنا چھڑیا ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار تشریف لے کے آندے نے، آ کے کہندے نے نی عائشہ اج میرے والاں چ کنگھی تا کر دے۔
میری عائشہ صدیقہ طاہرہ مفسرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ کنگھی مارنی شروع کر دیندیاں نے، ایک پاس مار کے فارغ ہو جاندیاں نے، دوسرے پاس شروع کر دیندیاں نے، ویندیاں کی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متھے تو پسینہ آ جاندا ہے۔ میری عائشہ صدیقہ طاہرہ مفسرہ عابدہ سمجھ جاندیاں نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے وہی نازل ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے وہی تو فارغ ہو جاندے نے۔ فرماندے رہنی عائشہ اج کیڑی خوشی نال میرے والاں چ کنگھی کرن لگ پئی سین، میرے والاں دیاں قسماں رب آپ کھا رہا آئی۔ اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا تینو اسی ایویں تے نشاناتاں کیتیاں۔ نبی پیغمبر جناب محمد سنا ہے جس کسی نے نام محمد، سنا ہے جس کسی نے نام محمد، ہوا ہے دل و جان، ہوا ہے جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے آقا جی تنو اسی ایویں تے نشاناتاں کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے وال کس طرح بابرکت بنا دیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک یار ہے، وہ کون یار ہے؟ خالد بن ولید ہے۔ کون خالد جنوں لقب ملیا صاحب بن سیوف اللہ۔ ایک دن اپنے بستر دے اتے روئی جا رہے نے، صحابہ پوچھتے نے خالد اج روندا کیوں پہ آئے؟ خالد رو کے فرماندے نے صحابیو مینو اج بستر تے موت آ رہی ہے، جلے میں میدانہ دے اندر لڑدا سا کتھے تلواراں دیا بارشاں ہو رہیاں ہوندیاں سی، اوتے میں جا کے اپنا سر نیواں کردا سا پر مینو موت نہیں سی آندی۔ اج غم اے لگیا حالے کہ مینو اج بستر تے موت آ رہی ہے۔ ایک صحابی رو کے آندا ہے خالد تینو اس وقت موت کیویں آندی؟ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا سام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سی خالد تا اللہ دی تلوار ہے، اللہ دی تلوار نو کوئی توڑ سکدا ہی نہیں دا، اللہ دی تلوار نو کوئی توڑ سکدا ہی نہیں دا۔ ایک دن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے نے، صحابہ فرماندے نے خالد کیویں اج پریشان پیا لگنا ہے؟ خالد فرماندے نے صحابہ نبی پاک عمرے تو کلے فارغ ہوئے سی، انہاں اپنے والا دی حجامت کروائی سی، سہارے صحابہ وال لے کے جا رہے سی، میں بھی کچھ وال اپنی ٹوپی دے اندر سوا لے سی۔ میں جنگاں دے اندر جاندا سا کہ میں جنگاں دے اندر جاندا سا پر مینو اس ٹوپی دے وجہ تو کدے ہار نہیں سی ہوندی۔ لوگوں اتنے معلوم اے ہوندا وے کہ اللہ نے نبی پاک دی شاناں اتنیاں بلند کر دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ،
کہ اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ اللہ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شانہ بیان کر دے جائیے، راتاں مک سکدیاں نے، دن مک سکدے نے، پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ میری اللہ کے دعا ہے کہ اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے سن مولانا عبدالباسط صاحب ماشاءاللہ جڑا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کر رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر، علم دے اندر، عمل دے اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا واضح شری بیان فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا محمد افضل راشد صاحب، وہ تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز نال قرآن و حدیث سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ پھر آخ دو ایک باری، پھر آخ دو۔ جتھے نبی دی شان بیان ہوئے نا اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوں دیجئے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ، ساڈا عقیدہ ہے، میری جماعت دے ایک ایک نوجوان دا عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں نو صرف 10 منٹ دیتے گئے نے اور میں صرف دسنا ہے کہ نبی علیہ السلام دی عظمت تے شان جتھے بیان ہوئے اس جگہ نو اللہ کتنی عظمت شان مقام عطا فرماندا ہے۔
سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں تھوڑا ساؤنڈ جڑا مولوی صاحب آ گیا نا انہاں نہیں یہ قابل قبول کرنا بالکل آواز کھچ رہا تھوڑا آ جاتا آواز جڑا نا سیٹ کرو جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے آقا جی تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیوں کھیڈے جڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڈے جڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ پاک دی حمد اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں مختصر تساں حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور اس مقام دے اندر اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو بلند فرمایا اور شان اس انداز نال بیان فرمائی اللہ کریم نے قرآن وچ اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک کی کیتی جاندی جے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب اعلان کر رہا ہوں ورفعنا لک ذکرک سونیا میں تیریاں شاناں بلند کر دیواں گا اللہ کتنیاں کو بلند کرے گا اللہ فرماندے نے میں سارا قرآن تیری عظمت شان دے اندر پہ چھڑیا ہے سارا قرآن اللہ اعلان کر رہے نے میں تیری شان دے اندر بھیجیا میرے امیرا سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے آئے عظمت شان پیدا ہون تو بعد بیان کی تھی میرے امیرا ایتھے ہی بس نہیں نو نبی تشریف لے آئے شان دا آغاز پیدا ہون تو بعد ہویا میرے ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے آئے شان دا آغاز پیدا ہون تو بعد ہویا اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لے آئے عظمتاں تے شاناں دا آغاز پیدا ہون تو بعد ہویا میرے موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے شاناں دا آغاز پیدا ہون تو بعد ہویا عیسیٰ روح اللہ تشریف لے آئے شان دا آغاز پیدا ہون تو بعد ہویا پر قربان جاواں جس وقت میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں میرے نبی دی عظمت تے شان دا آغاز پیدا ہون تو 1 سال پہلے نہیں 2 برس پہلے نہیں 50-100 سال پہلے نہیں بلکہ
کے عالم ارواح دے اندر اللہ کریم میرے محبوب پیغمبر دیاں عظمتاں بیان کر رہے نے، میں صدقے جاواں سونے دیاں شاناں بیان کر رہے نے۔ اللہ نے 2 کانفرنساں کیتیاں، 2 جلسے کیتے، ایک جلسہ اپنی ربوبیت دا، دوسرا جلسہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دا فرمایا۔ پہلے جلسے دے اندر اللہ نے پوری کائنات نو کٹھیاں کر کے اعلان فرمایا، او دنیا دے اندر ان قریب جانے والوں، مینو اے تے دسو نا، مینو اپنا رب تسلیم کر دیو کہ کوئی نہ، مینو مشکل کشا من دیو کہ کوئی نہ، مینو حاجت روا تسلیم کر دیو کہ کوئی نہ۔ آؤ قرآن سنیے، قرآن کہندے الستو بربکم، قرآن ویرا اللہ دا قرآن، الستو بربکم، او مینو دسو میرے او بندیو میں تو ہاڈا رب ہے کہ کوئی نہ؟ سارے یک لخظ زبان دے نال کی جواب دیندے نے، قالو بلا شہدنا، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ عبادتاں دے لائق بھی تو ہے، اللہ سجدہ تینوں ہی پھبدا ہے۔ ایک جلسہ اللہ پاک نے سپیشل قسم دا کیتا، VIP لوگاں نو کٹھیاں فرمایا، صرف انبیاء دی جماعت نو کٹھیاں فرمایا، اور انبیاء دی جماعت نو کٹھیاں کر کے فرماندے نے، اے انبیاء دی جماعت میں تہاڈے کولوں بھی ایک وعدہ لینا چاہنا۔ اللہ کس بات دا وعدہ لینا چاہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے تہاڈیاں موجودگیاں دے اندر تہاڈیاں رسالتاں چل دیاں ہون، تہاڈیاں بادشاہیاں چل دیاں ہون، تہاڈیاں نبوتاں دے سکے قائم ہون، اگر تہاڈے وچوں ایک آن والا آ جائے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ قرآن کہندا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے اعلان کیتا ہے دسو پھر اپنیاں نبوتاں دے سکو چلاؤ گے کہ کوئی نہ؟ کھارے بول کے کی کہندے نے اللہ سونے اسی اقرار کرنے قالو اقررنا، اللہ جویں کمیں منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ فرماندے نے قالا فاشہدو وانا معکم من الشاہدین، اگر میرے کو فیصلہ کرانا چاہتے ہو پھر میرے نبیوں سنو، اگر میرے کو فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو میں تو ہانوں اس بات تو آگاہ کر رہے ہیں تو ہاڈی موجودگی دے اندر اگر میرا سونا مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوری کائنات دا امام آ جائے، خطیب الانبیاء آ جائے، پھر میرے نبیوں تسی کی کرنا ہے؟ اللہ کی کریے؟ فرمایا تساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا۔ آخری بات میں نے 10 منٹ دیتے گا نا، آخری بات عرض کر کے ختم کراں، تساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے ایک پاسے ہو جانا، نبوتاں دا لا کے لباس شہانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ ایک بار پھر آخو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تساں پھر نبوت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے ایک پاسے ہو جانا، نبوتاں دا لا کے لباس شہانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو، جدوں تک اے وعدہ نہ مینوں دو گے
ادوں تک نبوتاں نہ میتھوں لو گے انہوں آخدے نے مقام محمد 100 بار لکھاں مک سکدیاں نہیں صفتاں سونے نبی سلطان دیاں والضحا مکھڑا واللیل زلفاں ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں مولانا منشا صاحب والضحا مکھڑا ایتھے آؤ گا پھر گل کر دی یار یہ گل چنگی نہیں ویسے اللہ جزا دے اللہ علماء کرام دی جوانیاں دے اندر اور اللہ انہاں دے علم دے اندر اضافے فرمائے 100 بار لکھاں مک سکدیاں نہیں صفتاں سونے نبی سلطان دیاں والضحا مکھڑا واللیل زلفاں ایتاں دس دیاں صاف قرآن دیاں جنہ پتھر مارے سونے دعا دیتی میرے نبی دی شان کی یہ جنہ پتھر مارے سونے دعا دیتی واوا عادتاں عربی مہربان دیاں گونگے والے ہو نبی دی گل مان لو آساں رکھ لو جنتاں نو جان دیاں اللہ تمہیں شاد بعد رکھے اللہ تمہیں خوش رکھے میں آخر تے ایک کوئی بات کہاں گا میرا بیٹا ہے محمد انس دعا کرو کہ اللہ انہوں حافظ قرآن بنا دے پچھلے دن آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس بچے دی لات ٹوٹ گئی اور اللہ پاک نے الحمدللہ امید دوبارہ پھر جوڑ دیتی اے اللہ دی کرم نوازی تے میں اللہ کو دعا کی تھی یا اللہ انہوں میں تیرے دین دی خاطر چھڑ دیتا ہے سارے بزرگ بھی بیٹھے ہو نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہو علماء حضرات بھی بیٹھے نے بچے بھی بیٹھے نے مل کے دعا کرو کہ اللہ انہوں دین دا پکا تے سچا خادم بنائے انشاءاللہ زندگی رہی تے میں توڑے قریب ہی ہاں کوٹ محمد ایوب خان میں اتھے خطیب ہاں تے آیا میں جے چاند دن ہی ہوئے نے تے انشاءاللہ میں توڑے قریب جدوں بھی بلاؤ گے اللہ دی رحمت نالے گناہگار خادم حاضر اللہ کو دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیواں گا محترم جناب حضرت مولانا محمد منشا صاحب وہ تشریف لے آندے نے اور عوام نو قرآن اور حدیث سنا دے نے حضرت مولانا محمد منشا صاحب ٹھیک ہے